اچھا، تو چلیں آج سورۃ الکہف کے اندر چھپے خزانوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کوئی پرانی تاریخی کتاب نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں 4 ایسی زبردست کہانیاں ہیں جو ہمیں زندگی کی سب سے بڑی آزمائشوں سے نمٹنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ صدیوں پرانی کہانیاں آج کی تیز رفتار زندگی میں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے عملی سبق ہیں جو آج کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہماری پہلی کہانی ہے کچھ نوجوانوں کی۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا جہاں ہر طرف سے دباؤ تھا۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس کا سامنا آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، جب اپنی اقدار اور دنیا کی توقعات میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک ایسی بات جو بالکل حیران کر دیتی ہے، ان کی نیند کا عرصہ۔ وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں پورے 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ یہ اس بات کی ایک زبردست نشانی ہے کہ جب کوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو قدرت کیسے غیر معمولی طریقوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ تھی ان نوجوانوں کی سادہ سی لیکن بہت گہری دعا۔ اس دعا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پناہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو سبق کیا ملا؟ یہ کہ ایمان کی آزمائشوں میں سچے دوست اور اللہ پر مکمل یقین ہی سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ چلیں اب ایمان کی آزمائش سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دولت کی آزمائش کی۔ ہماری دوسری کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے دولت نے تکبر میں مبتلا کر دیا، اور یہ ایک ایسی پھسلن ہے جس پر آج کی نادہ پرست دنیا میں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف سوچیں ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ امیر باغ کا مالک ہے جو بڑے غرور سے کہتا ہے کہ اس کی یہ دولت تو ہمیشہ رہے گی، اور دوسری طرف اس کا وہ سمجھدار دوست ہے جو اسے یاد دلاتا ہے کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور اصل طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کو یاد رکھنا ہمیں تکبر سے بچاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری کہانی کی طرف، جو شاید ان سب میں سب سے زیادہ پراسرار ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بہت ہی دانا شخصیت خضر کے درمیان ایک سفر کی کہانی ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا علم اللہ کی حکمت کے سامنے کتنا محدود ہے، اور یہ ہمارے صبر کو آزماتا ہے۔ تو خضر نے 3 ایسے کام کیے جو بظاہر بالکل سمجھ سے باہر تھے۔ انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا اور ایک دیوار کی مرمت کی۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا بہت بڑا امتحان تھا۔ یہاں ہمیں پہلے عمل کے پیچھے کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ جو چیز بظاہر ایک نقصان لگ رہی تھی، وہ دراصل ان غریب مچھیروں کی روزی روٹی بچانے کا ایک طریقہ تھی۔ کبھی کبھی ظاہری نقصان میں ہی اصل فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ کام تو سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نیک والدین کے ایمان کی حفاظت۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا جو ایک بڑے اور اندیکھے فائدے کے لیے کیا گیا۔ اور آخر میں یہ راز بھی کھلتا ہے کہ ایک بے لوث خدمت کا کام دراصل 2 یتیم بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تھا۔ یہ کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں عاجزی سے یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے کی حکمت نہیں جانتے۔ علم کی حدود کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنی آخری کہانی پر آتے ہیں، جو ہے طاقت کی آزمائش کے بارے میں۔ یہ ذوالقرنین کی کہانی ہے، ایک ایسی شخصیت جن کے پاس بے پناہ اختیار تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جانا چاہیے۔ ذوالقرنین کا سفر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ لیکن اہم بات یہ نہیں کہ ان کی سلطنت کتنی بڑی تھی، اہم یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ کیا کیا۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنے اختیار کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ 4 کہانیاں، 4 الگ الگ سفر، لیکن ان سب کا پیغام ایک ہی ہے۔ یہ سب ایک دھاگے میں جڑی ہوئی ہیں اور مل کر ہمیں آج کے دور کی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے ایک روڈ میپ دیتی ہیں۔ آئیے اس کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی کہانی غار والوں کی آزمائش تھی ایمان کی، اور اس سے بچاؤ کیا تھا؟ سچے دوست اور اللہ پر بھروسہ۔ دوسری کہانی میں دولت کے تکبر کا مقابلہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کیا گیا۔ تیسری کہانی میں علم کی بے صبری کا علاج عاجزی سے ہوا،
اور چوتھی کہانی میں طاقت کی آزمائش کو خلوص اور انصاف سے قابو کیا گیا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، آج کے اس دنیا میں جہاں ہر روز ہمیں انہی آزمائشوں کا سامنا ہے، ان قدیم کہانیوں میں چھپی حکمت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے۔